اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ مزید فرمایا کہ بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا بیان کرنا، فرمان باری۔ ہم نے آپ کو حقیقی سچ اور احسن تفسیر عطا کی ہے، فرمان باری ہے۔ لوگوں اس قرآن میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اس قرآن میں اختلاف پیدا نہ کرو، فرمان باری ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ، فرمان باری ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ آسمانی احسن تفسیر فقہ القرآن مذکور ہے سورہ فرقان 33 میں۔ نہیں کوئی بھی تفسیر انسانی برابر اس کی عظمت میں کرے ہے ختم سبھی فرقے، یہ تاثیر اس کی آسمانی ہے، بنائے سب کو ایک امت، یہ تاثیر اس کی آسمانی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ قرآن اور اس کی احسن تفسیر دونوں آسمانی ہیں، کی تصدیق خود رب نے کہ یہ دونوں آسمانی ہیں۔ رب کی احسن تفسیر کی شان رب کی شان جیسی ہے جیسے قرآن کی شان بھی رب کی شان جیسی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ بنے ہیں نئے فرقے چھوڑ کر آسمانی تفسیر نبوی کو، نہ خاطر میں ہیں لائے یہ فرقے آسمانی تفسیر نبوی کو۔ اگر اتفاق کر لیتے سبھی تفسیر نبوی پر، نہ غالب کرتے وہ فقہوں کو تفسیر نبوی پر۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ مذاہب کر لیے تیار ہم نے مقابل دین نبوی کے، مذاہب کر لیے تیار ہم نے مقابل دین نبوی کے، جھگڑے کر لیے تیار ہم نے مقابل دین نبوی کے۔ کیے پیدا ہیں ہم نے بے شمار فقیہ ان نئی فقہوں کے، کیے پیدا ہیں ہم نے بے شمار مفتی ان نئی فقہوں کے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ سورہ نساء کی روح سے مفتی صرف اللہ تعالیٰ ہے، سورۃ المجادلہ و دیگر کی روح سے مفتی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ملا نہ لقب مفتی کا رب سے نبی کو، نہ ہی صحابہ کو، کیا پابند رب نے آسمانی فتوے پر نبی کو اور صحابہ کو۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ بنے ہیں ان گنت مفتی فقہی فرقوں کی برکت سے، بنے ہیں ان گنت مفتی فقہی فرقوں کی برکت سے، لگے فتوے کفر کے باہم فقہی فرقوں کی برکت سے۔ دین میرا اور میرے صحابہ کا دین ہے جنتی فرقہ کا، دین میرا اور میرے صحابہ کا دین ہے جنتی فرقہ کا، عمل اس پہ جو کرتا ہے وہ ساتھی ہے جنتی فرقہ کا۔ اگر امت چلے دین نبی و صحابہ کے فرقہ پر، بشارت پائے امت وسط کی چلنے سے دین نبوی پر۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ بنایا حنفی فرقہ نے دین حق فقہ حنفی کو، بنایا جعفری فرقہ نے دین حق فقہ جعفری کو، بنایا مالکی فرقہ نے دین حق فقہ مالکی کو،
بنایا حنبلی فرقہ نے دین حق فقہ حنبلی کو، وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ قرآن کی سمجھ سے روکتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں، یہ فرمان باری ہے۔ قرآن کی سمجھ سے روکتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے کو گمراہ قرار دیتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والوں کو وہابی قرار دیتے ہیں، قرآن کی سمجھ کے لیے 18 علوم لازم قرار دیتے ہیں۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، فرمان باری ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، فرمان باری ہے۔ یہ دونوں فرامین باری قرآن کو آسان بتاتے ہیں، مگر جاہل عالم و مفتی اس قرآن کو مشکل بتاتے ہیں۔ وہی کی احسن تفسیر فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، فرمان باری ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، فرمان نبوی ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ بنایا یہود نے فرقہ منافقین دور نبوی میں، بنایا یہود یثرب نے فرقہ منافقین دور نبوی میں، پھیلایا یہود نے خلاف اسلام یہ فتنہ دور نبوی میں، زبان سے دعوی ایمان دلوں میں جھوٹ کا فتنہ، اڑاتے مذاق دین و صحابہ کا، پھیلاتے جھوٹ کا فتنہ۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ گڑھے ہیں بہت سے مسئلے اپنے پیٹوں کی خاطر، گڑھے ہیں بہت سے مسئلے اپنے پیٹوں کی خاطر، جاری کی ہیں کئی رسمیں اپنے پیٹوں کی خاطر، لکھتے ہیں کتابیں اپنے ہاتھ سے دنیا کمانے کو، نسبت رب سے کر کے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو دنیا کمانے کو۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ حلال کمانے والوں کے خرچ بمشکل پورے ہوتے ہیں، حلال کمانے والوں کے خرچ بمشکل پورے ہوتے ہیں، حرام کمانے والوں کے رسم مہندی جہیز جنج کے خرچ پورے ہوتے ہیں۔ کی ایجاد ہیں رسمیں کل ساتے 10 40 پیٹ کی خاطر، نہ کرتے تھے نبی اور صحابہ یہ رسمیں ایصال ثواب و پیٹ کی خاطر۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ کی ہیں بہت سی بدعات ایجاد دین حق میں مذہبی پیشواؤں نے، کی ہیں بہت سی بدعات ایجاد دین حق میں مذہبی پیشواؤں نے، اسمبلیاں آباد کرنی مساجد چھوڑ کر مذہبی پیشواؤں نے، لگائے اسلام کے لیبل فتنہ کفار پر ووٹوں کی کثرت سے، کیا مسلط فتنہ کفار رب کی زمین و مخلوق پر ووٹوں کی کثرت سے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ سبھی لٹیرے پرسکون ہیں ایصال ثواب کی رسموں پر، ٹکٹ نجات کا مل جاتا ہے انہیں ایصال ثواب کی رسموں پر۔ کیے نہ یہ کام نبی نے اور نہ ہی ان کے صحابہ نے،
پتھر بھوک سے باندھے تھے پیٹوں پر نبی اور صحابہ نے، وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ مزاروں پر عرس و چڑھاوے سب کھانے کی باتیں ہیں، مزاروں پر عرس و چڑھاوے سب کھانے کی باتیں ہیں، نہ تھا ان میں سے کچھ بھی دور نبوی میں، یہ سب کھانے کی باتیں ہیں۔ ہوا حکم نبی کا مولا علی کو تصویر مٹانے اور اونچی قبر برابر کرنے کا، ہوا حکم نبی کا مولا علی کو تصویر مٹانے اور اونچی قبر برابر کرنے کا، ہوا عمل حکم نبی پر آج تک تصویر مٹانے اور قبر برابر کرنے کا۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ نبوی دور میں نہ کوئی سلسلے اور نہ ہی آستانے تھے، نبوی دور میں نہ کوئی سلسلے نہ ہی آستانے تھے، پکی قبر بنانے، چادر چڑھانے، چمٹے بجانے کے نہ ہی شاخسانے تھے، نہ ہوتے تھے مزاروں پر سلام کے لیے سجدے، نہ ہوتے تھے مزاروں کے خلف رشید کروانے کے لیے سجدے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ حقیقی دین آسان ہے، یہ فرمان نبوی ہے۔ حقیقی دین آسان ہے، یہ فرمان نبوی ہے، نہیں کوئی جبر اس دین میں، یہ فرمان باری ہے۔ کیا مجبور حرام کمانے کے لیے ہندوانہ کفری رسموں نے، کیا مجبور حرام کمانے کے لیے ہندوانہ کفری رسموں نے، کیا برباد ہے ہم کو ہندوانہ کفری رسموں نے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ مٹایا ہے فتنہ کفار نے پاکیزہ اسلامی قدروں کو، مٹایا ہے فتنہ کفار نے پاکیزہ اسلامی قدروں کو، لگایا ہے ہمیں فتنہ کفار نے مٹانے پاکیزہ اسلامی قدروں کو۔ کرے گا کون مدد اس امت کی اس کو دین سکھانے میں، کرے گا کون مدد اس امت کی اس کو دین سکھانے میں۔ ہوئے جب عالم و مفتی فکر مند و مصروف کفر کی اسمبلیاں بچانے میں، کرے گا کون مدد وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ کیا بے حال غربت نے، مہنگائی بے روزگاری نے لوگوں کو، کیا بے حال غربت و مہنگائی بے روزگاری نے لوگوں کو، کیا بری طرح بدحال لوٹ مار ٹیکسوں عیاشیوں نے لوگوں کو۔ ہوئے بے رحم ہیں کلمہ گو حکمراں کفار سے بڑھ کر، ہوئے بے رحم ہیں کلمہ گو حکمراں کفار سے بڑھ کر، کرے ہیں ہر ظلم اس قوم پر حکمراں کفار سے بڑھ کر۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ دل و کان بند ہیں مسلم حکام کے لوگوں کی آہوں پر، دل و کان بند ہیں مسلم حکام کے لوگوں کی آہوں پر، نہ آتا ہے ترس ان کو کبھی بھی لوگوں کی آہوں پر، مگن ہیں لوٹنے اور مقروض کرنے میں اس مظلوم امت کو، چلاتے ہیں احکام کفار اذیت دینے کو اس امت کو۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ دلوں میں رب کا ڈر رکھتے اگر یہ عالم و مفتی، دلوں میں رب کا ڈر رکھتے اگر یہ عالم و مفتی، نہ تنگ کرتے مخلوق اللہ کی کو یہ عالم و مفتی۔
بندوں میں سے حقیقی علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، فرمان باری ہے۔ حقیقی علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، یہ فرمان نبوی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ جب تمہارے حکمران شریر لوگ بن جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا، یہ فرمان نبوی ہے۔ جب تمہارے حکمران نااہل لوگ بن جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا فرمان نبوی ہے۔ مذکورہ دونوں فرمان نبوی سچ ثابت ہو گئے ہیں اب حکمرانوں پر۔ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرتا جا، فرمان نبوی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علماء و حکام کی بے رحمی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علماء و حکام کی بے رحمی۔ قیامت صغریٰ قبل از قیامت برپا کیے ہے ان کی بے رحمی۔ سزا اس قوم کو ہے مل رہی ووٹ دینے کی ان بے رحموں کو۔ سچے دل سے توبہ کر لے یہ قوم ووٹ دینے سے ان بے رحموں کو۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ کیا گمراہ ہے اس قوم کو ان جعلی لیبل والوں نے، کیا گمراہ ہے اس قوم کو ان جعلی لیبل والوں نے، نظام کفر کو اسلام بنایا ان جعلی لیبل والوں نے۔ علاج اس جرم عظیم کا رب سے معافی اور توبہ ہے، قوم یونس کی طرح ہمارے لیے بھی رب سے معافی اور توبہ ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ کیا ناراض ہم نے اپنے رب کو نافرمانیوں سے اس کی، کیا ناراض ہم نے اپنے رب کو نافرمانیوں سے اس کی، سچی توبہ ہی سے نجات ملے گی نافرمانیوں سے اس کی۔ گناہ کے بعد توبہ کے لیے جلدی کرو، فرمان باری ہے۔ مجھ پر یقین رکھتے ہوئے مجھ سے التجا کرو، یہ فرمان باری ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ یہ دونوں فرامین باری قرآن کو آسان بتاتے ہیں، مگر جاہل عالم و مفتی اس قرآن کو مشکل بتاتے ہیں۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یہ فرمان باری ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، فرمان نبوی ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ کفار کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دینا توبہ ہے۔ کفار کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دینا توبہ ہے، کفار کا خوف دلوں سے مٹا دینا ہی سچی توبہ ہے۔ کفار کا نظام فتنہ چھوڑ دینا ہی توبہ ہے، کفار کی نکالی اور رسمیں چھوڑ دینا ہی توبہ ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی
فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دین حق سے اصلاح لینا توبہ ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دین حق سے اصلاح لینا توبہ ہے۔ تمام بدعات و رسوم بد کو چھوڑ کر اسلام پر چلنا توبہ ہے۔ کفار کی سیاست، جدیدیت، برتری چھوڑنا توبہ ہے۔ اسلام کو دل سے امن، مساوات و عدل والا ماننا توبہ ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ اجزائے ایمان پر دل سے ایمان لانا حقیقی نیکی ہے۔ اجزائے ایمان پر دل سے ایمان لانا حقیقی نیکی ہے۔ حلال روزی کمانا، مستحق لوگوں پہ خرچ کرنا حقیقی نیکی ہے۔ لقمہ حرام سے بچنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا حقیقی نیکی ہے۔ مسلمان کی تکلیف پر پریشان ہو کر تکلیف مٹانا نیکی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ مکمل دین پر اسوہ حسنہ کے مطابق چلنا نیکی ہے۔ مکمل دین پر اسوہ حسنہ کے مطابق چلنا نیکی ہے۔ خرچ کرنے میں دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا نیکی ہے۔ کسی کی جان و عزت، مال کی حفاظت کرنا نیکی ہے۔ بھولے کو راستہ بتانا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا نیکی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ راستے سے اذیت والی چیز ہٹانا، ہنس مکھ یعنی خوش باش چہرے سے ملنا نیکی ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا نیکی ہے۔ مریض کی تیمارداری اور مدد کے ذریعے اسے سکون دینا نیکی ہے۔ اہل بستی، اہل محلہ کو مستحق لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دینا نیکی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ راتوں کو بستر و نیند چھوڑ کر رب کو منانا نیکی ہے۔ راتوں کو بستر و نیند چھوڑ کر رب کو منانا نیکی ہے۔ نماز کو وقت مقررہ پر توجہ سے ادا کرنا نیکی ہے۔ ظالم کا ظلم والا ہاتھ روکنا، مظلوم کی مدد کرنا نیکی ہے۔ جابر و ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا بڑی نیکی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، خواہ 2 آیات ہی ہوں یہ نیکی ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، خواہ 2 آیات ہوں نیکی ہے۔ قرآن کو روزانہ سمجھ کر پڑھنا، خواہ تھوڑا ہو نیکی ہے۔ قرآن کو کتاب ہدایت و افضل جاننا نیکی ہے۔ قرآن کی لوگوں کو سوجھ بوجھ دینا سب سے افضل نیکی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ تدریس قرآن سے لوگوں کی جہالت مٹانا نیکی ہے۔ قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنانا عظیم نیکی ہے۔ قرآنی احکام و مسائل لوگوں کو سکھانا نیکی ہے۔ قرآن پر نبی و صحابہ جیسا ایمان رکھنا نیکی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ شرم و حیا کی چال چلنا، عریانی سے بچنا نیکی ہے۔ شرم و حیا کی چال چلنا، عریانی سے بچنا نیکی ہے۔ شرم و حیا اور پردہ کی عورتوں کو تلقین کرنا نیکی ہے۔ یتیم کی دلجوئی و مدد کرنا، اسے تنگ نہ کرنا نیکی ہے۔ یتیموں کی قرآنی تعلیمات سے تربیت کرنا نیکی ہے۔
وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ ہر جگہ بھلائی و صفائی پھیلانا نیکی ہے۔ ہر جگہ بھلائی اور صفائی پھیلانا نیکی ہے۔ ہر جگہ ہر لمحہ پرہیزگار رہنا بھی نیکی ہے۔ ہر جگہ ہر لمحہ رب سے ڈرنا بھی نیکی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا بھی نیکی ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ اولادوں سے محبت کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا نیکی ہے۔ اولادوں سے محبت کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا نیکی ہے۔ بیٹیوں سے نبوی محبت جیسی محبت کرنا نیکی ہے۔ بیٹیوں کی دینی تربیت اور جوان ہونے پر ان کا گھر بسانا نیکی ہے۔ بیٹوں کو لوگوں کی امامت کے لائق بنانا نیکی ہے۔ بیٹوں کو لوگوں کی امامت کے لائق بنانا نیکی ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ مساجد کا احترام اور ان میں دین حق کی تبلیغ لازم ہے۔ مساجد کا احترام اور ان میں دین حق کی تبلیغ لازم ہے۔ مساجد سے جاہل علماء و جاہل ناظمین کو بھگانا لازم ہے۔ مساجد کو مسجد نبوی جیسا دینی مرکز بنانا لازم ہے۔ مساجد سے شرک و کفر و بدعات کو مٹانا لازم ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ اولادوں کو حرام لقمہ سے بچانا اور حلال کھلانا لازم ہے۔ اولادوں کو آداب دین سکھانا انتہائی لازم ہے۔ اولادوں کو اسلامی نیک شخصیات کی صفات بتانا لازم ہے۔ اولادوں کو پاکیزہ اخلاق کے مالک بنانا لازم ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ اولادوں کی ہر درجہ پر نگہبانی اور اصلاح لازم ہے۔ اولادوں کی ہر درجہ پر نگہبانی اور اصلاح لازم ہے۔ انہیں نیکوں کے ساتھ بٹھانا اور بروں سے دور رکھنا نیکی ہے۔ انہیں پکے نمازی بنانا، تہجد گزار بنانا نیکی ہے۔ انہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بنانا نیکی ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ سب بچوں سے محبت اور ایک جیسا سلوک لازم ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو وراثت میں شامل کرنا لازم ہے۔ بچیوں کو وراثت سے محروم کر کے صرف جہاد دینا گناہ ہے۔ اولادوں کی تربیت و حقوق نہ دینا گناہ ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور بے جا قیمتیں بڑھانا گناہ ہے۔ لوگوں کی خستہ حالی پر ترس نہ کرنا اور مال کی ہوس گناہ ہے۔ لوگوں سے محبت و شفقت نہ کرنے سے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ تکبر کرنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ تکبر کرنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ کسی غریب مسلمان کی مدد کرنے کے بعد اسے جتانا گناہ ہے۔ کسی پر صدقہ وغیرہ خرچ کر کے اسے اذیت دینا گناہ ہے۔ کسی کو ناحق ذلیل و رسوا کرنا بڑا گناہ ہے۔ وہی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ غریب رشتہ داروں سے نفرت اور مال والوں سے محبت گناہ ہے۔ غریب رشتہ داروں سے نفرت اور مال والوں سے محبت گناہ ہے۔ نیک اور رب کے محبوب بندوں کو اپنے سے دور کرنا گناہ ہے۔
نیک اور رب کے محبوب بندوں کو اپنے سے دور کرنا گناہ ہے۔ مسلمان بھائی پر بہتان لگانا اور غیبت کرنا گناہ ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 گنا جنت ہے، فرمان باری ہے۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 گنا جنت ہے، فرمان باری ہے۔ اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے، فرمان باری ہے۔ اے تمام لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، فرمان باری ہے۔ اعلیٰ عقل مندی اللہ کا خوف ہے، فرمان نبوی ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فرمان نبوی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فرمان نبوی ہے۔ غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فرمان نبوی ہے۔ رب کا خوف ہی انسان کو صحیح انسان بناتا ہے۔ رب کا خوف ہی انسان سے گناہ کے کام چھڑاتا ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ سود کھانے والوں جو رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، فرمان باری ہے۔ سود کھانے والوں جو رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، فرمان باری ہے۔ ایمان والو سود نہ کھاؤ، فرمان باری ہے۔ سود کھانے سے دل بے رحم اور سخت ہو جاتے ہیں۔ سود کھانے والے اللہ تعالیٰ کے بھی غضبناک، سود کھانے والوں پر اللہ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا، فرمان باری ہے۔ وحی کی احسن تفسیر ہی فقہ القرآن تفسیر نبوی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔